السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ ایک غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے پر جو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جو نیکیاں ملتی ہیں، ان نیکیوں سے، اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اور اکثر لوگ آج کل اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہمارا ایک ختم ہو گیا، ہم نے ایک پارہ کمپلیٹ کر لیا، حالانکہ اس غلطی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ مسلمان کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر دوسرا مسلمان ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ یقیناً آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلائی جائے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ثواب حاصل نہیں ہوتا، پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ ہاں، قرآن مجید دیکھنے کا، قرآن مجید کو چھونے کا، قرآن مجید کو چومنے کا، قرآن مجید کی زیارت کرنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو انہیں حاصل ہوگا، لیکن پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ غلطی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بآسانی آپ کو سمجھ آ سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اسے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن سامنے کھلا ہوتا ہے اور خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس ایسے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھ نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دل میں پڑھنا نہیں کہتے۔ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ جو اجر و ثواب حدیث میں بیان کیا گیا، جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھنے پر ہیں۔ جو شخص ایک حرف پڑھے گا، یعنی پڑھنا وہ ہے جو حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہو، اور کم از کم اتنی آواز ہو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ یعنی اگر کوئی شور نہیں ہے، بالکل سناٹا ہے، کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے، تو اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہیں، بس خاموشی بیٹھے ہوئے دل ہی میں سوچ رہے ہیں، اسے پڑھنا نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے ایک ختم کر لیا، بلکہ کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، سوائے قرآن مجید کے زیارت کرنے کے، قرآن مجید کو دیکھنے کے، اس پر جو اجر و ثواب ہے اس کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ قرآن پڑھیں گے، اور پڑھنا حرف کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح حروف کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس رمضان آپ نے کتنے ختم قرآن کی نیت کی ہے اور کون سا پارہ آپ کا چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔